بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں جب بھی میری بارگاہ میں آؤ، جب بھی مجھ سے کچھ مانگنے آؤ تو بغیر وسیلے کے نہ آنا، بلکہ جنہیں میں نے وسیلہ بنایا ہے ان میں سے کسی ایک کا واسطہ ساتھ میں لانا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وسیلہ بنا کر آنا، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ کوئی وسیلہ تلاش کر کے آنا۔ گویا اللہ سمجھا رہا ہے دیکھو وسیلہ بنانا تمہارا کام نہیں ہے، وسیلہ خدا بناتا ہے، جیسے خلیفہ بھی خدا بناتا ہے۔ نہ وسیلہ بنانا تیرا کام، نہ خلیفہ بنانا تیرا کام، بس تیرا کام یہ ہے کہ جب مشکلات کا سامنا ہو، جب مصیبتوں کا سامنا ہو تو ان مصیبتوں میں، ان مشکلات میں کیا کرو؟ ان وسیلوں کے وسیلے سے میری بارگاہ میں آ جاؤ جو میں نے تمہارے لیے بنائے ہیں۔ الحمدللہ ہم جتنے شیعہ ہیں اور الحمدللہ اہل سنت کے بھائی بھی جب بھی مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں نا، جب بھی مشکل زندگی میں آتی ہے، جب بھی مصیبت زندگی میں آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ خدایا تجھے رسول پاک کا واسطہ، خدایا تجھے مولا علی کا واسطہ، خدایا تجھے بی بی فاطمہ زہرا کا واسطہ۔ آج رات یہی کریں گے نا، سر پہ قرآن رکھیں گے، کہیں گے خدایا تجھے رسول کا واسطہ، خدایا تجھے علی مولا کا واسطہ، خدایا تجھے بی بی زہرا کا واسطہ، پنجتن پاک کا واسطہ دیں گے، 12 اماموں کا واسطہ دیں گے، 14 معصومین کا واسطہ دے کے دعا مانگیں گے، قرآن کو وسیلہ بنائیں گے، قرآن کا واسطہ دیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ وسیلے سے دعا نہ مانگو بلکہ ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگو۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وسیلے سے دعا نہ مانگو بلکہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے تو کسی اور کو وسیلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں بھائی یہ آدمی میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، مجھے اگر پانی چاہیے تو میں اس سے پانی مانگوں گا، اسے کیوں کہوں کہ تم آؤ اور کیا نام ہے پھر تم اسے پانی دو پھر یہ مجھے پانی دے؟ جب یہ قریب بیٹھا ہے تو اسی سے پانی مانگ لوں۔ ہم کہتے ہیں انسان، اے سادہ انسان، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں جا سکیں۔ ہم گنہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، خدا تک پہنچنے کے لیے ہمیں معصوم وسیلوں کی ضرورت ہے، اور وہ معصوم وسیلے جو خود خدا نے بنائے ہیں، ہم نے اپنی طرف سے وسیلہ نہیں بنایا۔ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے وسیلے بنائے ہیں، وہ گناہ کر رہے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں، مگر ہم جنہیں وسیلہ بناتے ہیں ہم نے انہیں نہیں بنایا بلکہ اللہ نے بنایا، اللہ نے انٹروڈیوس کروا دیا کہ دیکھو مشکل میں پڑو تو اس وسیلے کے وسیلے سے مجھ سے مانگو، مشکل میں پڑو تو اس وسیلے کے وسیلے سے میرے در تک پہنچو۔ کئی واقعات ہیں قرآن میں، کئی آیتیں ہیں جنہوں نے کلیئرلی بتایا کہ وسیلے کے ذریعے سے دعا مانگو، اور وسیلہ بناؤ تو کسے وسیلہ بناؤ۔ ایک تو یہی آیت بالکل کلیئرلی بتا رہی ہے کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہو تو بغیر وسیلے کے نہ جانا۔ لیکن اب وسیلہ بنائے تو کس کو بنائے؟ وسیلہ کس کو بنائے؟ تو تاریخ میں ملتا ہے اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ وسیلہ بنائے تو کس کو بنائے۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، موجود ہے، شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس جب بھی کوئی دعا منگوانے آتا تھا نا، یا رسول خدا بیمار ہوں دعا کیجئے، یا رسول خدا قرض دار ہوں دعا کیجئے، یا رسول خدا مشکل میں گرفتار ہوں دعا کیجئے، تو رسول خدا اگر چاہتے تو ڈائریکٹ کہتے خدایا اس کا قرض ادا کروا دے، رسول خدا اگر چاہتے دعا کرتے خدایا ایسے شفا دے دے۔ مگر تاریخ گواہ ہے جب بھی کوئی میرے رسول کے در پہ دعا منگوانے آتا تھا تو رسول خدا کے دعا کا بڑا پیارا انداز ہوتا تھا۔ رسول خدا ایسے پیارے انداز سے دعا کرتے تھے کہ جب عاشق علی سنتا ہے تو اس کے دل میں سرور آ جاتا ہے۔ اس انداز سے دعا مانگتے تھے رسول خدا۔ رسول خدا رحمت کے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، رحمت للعالمین کی رحمت زباں چلتی تھی اور آواز آتی تھی اللہم ارحم، خدایا رحم فرما اس قرض دار پہ، خدایا رحم فرما اس مسکین پہ، خدایا رحم فرما اس بیمار پہ، اللہم ارحم، خدایا رحم فرما اس شخص پہ بحق علی۔ خدایا
رحم فرما اس بیمار پہ علی کے صدقے میں، خدایا رحم فرما اس قرضدار پہ علی کے صدقے میں، خدایا رحم فرما اس مسکین پہ علی کے۔ رسول خدا تھے، خود ڈائریکٹ اللہ کو کہہ سکتے اللہ تو اسے شفا دے دے، مگر رسول خدا دعا اس انداز سے کر کے بتا رہے ہیں کہ لوگوں جب بھی دعا مانگو تو علی کو وسیلہ بناؤ، علی علی کرنے والوں کو۔ اور یقین جانیے یہ محبت علی جو ہے مومن کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ کل نعمت پہ گفتگو ہوئی تھی نا، آج انشاءاللہ اس پہ کنٹینیو ہوگی گفتگو کہ علی کی محبت ایک عظیم نعمت ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ مومن کے لیے جو معراج ہے وہ محبت علی کی ہے۔ مومن ہر لمحہ جس کا محتاج ہے وہ محبت علی کی ہے۔ مومن کے لیے جو قرب الہی ہے وہ محبت علی کی ہے۔ مومن کے لیے دو عالم میں جس سے شاہی ہے وہ محبت علی کی ہے۔ جو نصرت دین ہے وہ محبت علی کی ہے۔ جو سیرت انبیاء ہے وہ محبت علی کی ہے۔ اور نسلوں کے لیے جو معیار طہارت ہے وہ محبت علی کی ہے۔ یہ محبت علی ہے۔ بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، شاعر کہتا ہے نہ گھبرانا، بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے نہ گھبرانا، بڑی سے بڑی بلا آ جائے نہ گھبرانا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام۔ ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام۔ حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام۔ توجہات کا طالب ہوں، گرچہ مجھے بتایا گیا یہاں پہ اردو تھوڑی سی ہلکی رکھیے گا، لیکن یہ شعر سمجھیے گا، ضائع نہ کیجیے گا۔ ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام، ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام۔ حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام، حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام۔ ارے گر یقین نہیں تو آزما کے دیکھ، مشکل کی موت ہے میرے مشکل کشا کا نام۔ اگر یقین نہیں تو مدد مانگ کر تو دیکھ، مشکل کشا کو بلا کر تو دیکھ۔ اور آج کا نسخہ، میری عادت ہے ہر مجلس میں ایک نسخہ دیتا ہوں، انشاءاللہ آج آپ کو دو نسخے دوں گا، ایک ٹاسک ہوگا اور ایک نسخہ ہوگا۔ آج کا نسخہ کیا ہے؟ بڑا کمال کا نسخہ، سپر پاور نسخہ اور آسان نسخہ۔ اکثر مومنین کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی ایسا نسخہ بتائیے جو بہت آسان ہو۔ یہ نسخہ آسان ہے، ٹاسک جو دینے والا وہ تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ بھائی یہ نسخے اور ٹاسک جو ہے نا مفت میں مومنین کو نہ دیا کرو، ان سے پہلے وعدہ لے لیا کرو۔ تو میں انشاءاللہ آپ سے پہلے وعدہ لوں گا جب ٹاسک دینے لوں گا۔ نسخہ کیونکہ آپ کے فائدے کا نسخہ ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کو ایسے ہی دے دوں گا، مجھے معلوم ہے آپ ایسے ہی عمل کریں گے۔ وہ کیا ہے کہ بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، علماء کہتے ہیں تسبیح اٹھاؤ، 12,000 مرتبہ کہو یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، مشکل ختم ہو جائے گی اہل بیت کے وسیلے سے۔ مومنین کہتے ہیں مولا علی میں آپ کا بڑا عاشق ہوں، بڑا عاشق ہوں۔ مولا کہتے ہیں اگر میرے اتنے عاشق ہو تو میری محبت میں نماز تہجد پڑھنا شروع کر دو۔ اگر اتنے میرے عاشق ہو میری محبت میں نماز تہجد پڑھنا شروع کر دو۔ مومنین کہتے ہیں مولا آپ سے محبت تو ہے لیکن فجر بڑی مشکل سے پڑھی جاتی ہے، آپ تہجد کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ کیسی محبت تھی؟ بھائی جن کی تازہ شادی ہوتی ہے، آدھی رات کو جب بیگم آپ کو اٹھائے، جب تازہ شادی ہوتی ہے، بعد جب گزر جاتے ہیں نا کچھ سال، اس وقت کی بات نہیں کر رہا، وہ کچھ سالوں کے بعد بیچاری بیگمات کی محبت ایکسپائر ہو جاتی ہے، افسوس کی بات ہے لیکن ہو جاتا ہے یہ معاملہ۔ وہ کہتے ہیں ایک صاحب کی تازہ شادی ہوئی تھی تو بیگم کے ساتھ جا رہا تھا تو بیچاری خاتون کا پاؤں کہیں اٹک گیا، خاتون گر گئی زمین پہ، تو تازہ کی کوئی شادی ہوئی تھی، اس نے کہا ڈارلنگ چوٹ تو نہیں لگی؟ وہی کپل تھا، وہی میاں بیوی، چند سالوں کے بعد جب بیوی کی محبت ایکسپائر ہو گئی تو وہی بیوی دوبارہ گر گئی۔ اب اس نے ڈارلنگ نہیں کہا، پیاری نہیں کہا، بلکہ کہا اندھی ہو، نظر نہیں آ رہا۔ اب بیچاری خواتین کی محبت ایکسپائر ہو جاتی ہے کچھ سالوں کے بعد، افسوس کی بات ہے، لیکن جب تازہ شادی ہوتی ہے، آدھی رات کو بیگم اٹھا کے کہتی ہے کہ بھائی فلاں علاقے سے، فلاں محلے سے فلاں چیز لے کر آؤ، جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو؟ وہ الگ بات ہے کہ چند سالوں کے بعد کہتے چپ کر کے سو جاؤ، صبح آفس جانا ہے۔ لیکن جب تازہ شادی ہوتی ہے، آفس میں آفس کو یاد نہیں ہوتا، بس بیگم یاد ہوتی ہے۔ جو بوڑھے ہو گئے ہیں ان کو پرانے زمانے یاد آ گئے ہوں گے، اور جو تازہ جوان ہیں ان کو معلوم ہے کہ ماشاءاللہ وہ کس پروسیس سے گزر رہے ہیں۔ آدھی رات کو بیگم کی فرمائش پہ تو اٹھ سکتے ہو، لیکن امام علی کی فرمائش پہ نماز شب کو نہیں اٹھ سکتے۔ اب خود ہی بتاؤ کہ محبت بیوی سے زیادہ ہے یا علی سے زیادہ ہے؟ سوال ہے نا۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ مولا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، الحمدللہ، اور یقین اس میں کوئی شک نہیں، سب کو محبت ہے، لیکن محبت کے درجات اور لیولز ہیں، اور ہمیں اعلیٰ درجے میں پہنچنا ہے۔ یہ ممبر ہے نا، ایک سیڑھی، دوسری، تیسری، چوتھی سیڑھی، یہ لیولز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ محبت کے بھی لیولز ہیں، جیسے ایمان کے درجات ہیں، کہا کہ سلمان کیا ہے؟ وہ آخری درجے پر ہے۔ اب محبت کی ایک کنڈر گارڈن ہے، محبت کی کیا ہے؟ ایک نرسری ہے۔ اگر بچے نرسری میں جائیں تو چھوٹے والے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ جیسے بزرگ، پروفیسر ٹائپ لیول کے لوگ، ڈاکٹر ٹائپ لیول کے لوگ، وہ ابھی تک نرسری میں محبت کے ہوں تو کیا لگتا ہے؟ اچھی بات ہے۔
یقیناً اچھی بات نہیں. نرسری کا ایک زمانہ ہوتا ہے, اگر ہم نرسری میں پی ایچ ڈی کرتے رہے تو بری بات ہے نا. نرسری کے بعد ایلیمنٹری اسکول ہے, پھر اس طرح ہائر اسکول ہے, پھر کالج ہے, پھر بیچلر ہے, پھر ماسٹرز ہے, پھر ڈاکٹریٹ, پھر پوسٹ ڈاکٹریٹ. محبت کی پوسٹ ڈاکٹریٹ پہ ہمیں پہنچنا ہے. محبت کی پوسٹ ڈاکٹریٹ پہ پہنچنے کے لیے آج ہم آپ کو ایک ٹاسک دے رہے ہیں, اور بڑا عجیب و غریب ٹاسک ہے. اکثر لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں مولوی صاحب یہ کیا آپ ہم سے کام کروا رہے ہیں, لیکن امتحان تو ہو, پتا تو چلے بھائی ایک مولوی صاحب آ رہا ہے, کوئی چینج تو لے کر آئے. ایک معاشرے میں, کمیونٹی میں جتنے مومنین بیٹھے ہیں, اب مومنات اکثر بچ جاتی ہیں کیونکہ سامنے نہیں ہوتی نا, جتنے مومنین بیٹھے ہیں آپ سب ہیں نا محبان علی, سب کے دلوں میں ابھی پروف میں نے دیکھا, علی کا نام لیا نعرے لگنے شروع ہو گئے. عشق علی تھا, عشق علی تھا تبھی تو نعرے لگے, عشق علی تھا تبھی تو خوش ہوئے. اب سوال یہ ہے, اے عاشقان علی ابن ابی طالب, آپ سب امام زمانہ کے عاشق ہیں, آپ سب کے دلوں میں عشق امام زمانہ ہے. اب عشق قربانی چاہتا ہے. میں نے مثال 500 یورو کی دی تھی, مجھے کوئی چاہیے نہیں, کوئی نہیں چاہیے, میں نے صرف مثال دی تھی. کل یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب 500 یورو لینے آ گئے. ہاں بھائی, آئندہ کہیں میرا نام سنیں گے, کہیں گے کون سا ملک ہے, وہی 500 یورو والا. یہ بھی ہو جاتا ہے اکثر, مومنین جو ہے وہ کسی کو کسی چیز سے کنیکٹ کر دیتے ہیں. لیکن 500 یورو اپنے لیے نہیں مانگ رہا, آپ کے لیے ایک ٹاسک ابھی آپ کو دینے والا ہوں, جس میں 500 یورو نہیں, 5000 یورو نہیں, 50,000 یورو نہیں, 5 لاکھ یورو نہیں, 5 ملین یورو سے زیادہ آپ کو فائدہ ملے گا. لیکن اب جیسے میں نے کہا, ہمارے استاد کہتے ہیں کہ بھائی جب بھی کوئی مومنین کو نسخہ اتنا پاورفل بتاؤ. ایک تو پہلا میں نے بتا دیا, وہ بھی بہت پاورفل تھا, انشاءاللہ اس پہ آپ یقین عمل کریں گے, آسان نسخہ ہے. یہ والا نسخہ تھوڑا سا ٹف ہے. 40 دن تک اس پہ عمل کرنا ہے, اور عمل بھی ایسے کرنا ہے کہ میں ابھی وعدہ لوں گا, زبردستی نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں, لیکن 40 دن کا نسخہ ہے. اور اس نسخے پہ عمل کر کے آپ نے خود کو پہلے ثابت کرنا ہے اپنے لیے کہ میں امام زمانہ کا کتنا عاشق ہوں. کیا 40 دن امام زمانہ کے لیے یہ کام میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ بھائی دعویٰ تو بڑا ہے نا کہ امام جب آپ آئیں گے ہم پیسے دیں گے, امام جب آئیں گے ہم جان قربان کریں گے, یہ دعویٰ تو ہے. لیکن اب ٹیسٹ کریں کہ میں یہاں پر امام زمانہ کے لیے 40 دن تک یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. اب جو مومنین وعدہ کرتے ہیں کہ 40 دن تک امام زمانہ کے لیے یہ کام کریں گے, یہ ٹاسک کریں گے جو ابھی بتانے والا ہوں, ابھی میں نے بتائے نہیں, بتائے بغیر دیکھو کتنے مومنین مولا کے لیے قربانی دینے کو تیار ہے. جو مومنین, اب ہو سکتا ہے بہت مشکل, بہت ہی مشکل ٹاسک کو دیکھیں, جو مومنین وعدہ کرتے ہیں کہ 40 دن تک اس ٹاسک پہ عمل کریں گے وہ بلند ترین صلوات پڑھیں. آپ لوگوں نے بہت بڑا رسک کر لیا. میں یہ بھی تو کہہ سکتا ہوں کہ 40 دن تک ہر روز سورہ بقرہ پڑھیے, یہ بھی تو کہہ سکتا ہوں, لیکن میں اتنا آپ پہ ظلم نہیں کروں گا کیونکہ نرسری والے پہ نرسری والا اسٹائل دینا پڑتا ہے, کیونکہ اس ٹاسک والے معاملے میں آپ نرسری میں ہیں, کیونکہ بالکل ابتدائی ہے. کبھی کہیں کسی مولوی نے آپ کے ساتھ ایسا کام نہیں کیا ہوگا جو میں ابھی کرنے والا ہوں. اور وہ کیا, آپ نے صلوات تو پڑھ لی, لیکن میں پکا وعدہ دوسرا بھی لوں گا. کیونکہ صلوات میں ہوتا یہ ہے کہ ایک جگہ ہم نے صلوات کا وعدہ لیا تھا, ایک جوان سویا ہوا تھا, جب صلوات آئی تو اس کی آنکھیں کھلی, اس نے صلوات پڑھ لی. تو اس نے کہا مولانا میں نے صلوات اس لیے پڑھ دی, دوسرے لوگ پڑھ رہے تھے, میں نے کوئی وعدہ نہیں دیا تھا. تو صلوات میں یہ ہوتا ہے, میں ہاتھ اٹھوا کے بھی وعدہ لوں گا, لیکن وہ پکا والا وعدہ بعد میں لوں گا جب میں بتا دوں یہ کام کرنا کیا 40 دن. عشق مولا میں آج شب قدر ہے, شب ضربت مولا ہے. مولا کے بیٹے کو 40 دن تک ایک تحفہ دینا ہے, امام زمانہ کو 40 دن تک ایک تحفہ دینا ہے. اور وہ کیا ہے, 40 دن تک ہر روز صرف 500 مرتبہ صلوات پڑھنی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اچھا, اس میں آدھے گھنٹے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, آدھے گھنٹے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. یعنی آج سمجھیے 19 ہے, 18 ہے, تو سمجھیے 28 شوال تک, 29-30 شوال تک آپ کا 40 دن ختم ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کنٹینیو کرنا چاہیں آپ کی مرضی, اگر آپ چھوڑنا چاہیں آپ کی مرضی, لیکن ہر روز 500 مرتبہ صلوات. اسکول جا رہے ہیں, کالج جا رہے ہیں, جاب پہ جا رہے ہیں, بزنس پہ جا رہے ہیں, دکان پہ جا رہے ہیں, ڈرائیو کر رہے ہیں, بس اسٹاپ پہ کھڑے, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. وہ لمبی تسبیح لگانے کی ضرورت نہیں, ٹک ٹک والی تسبیح رکھ لیں, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. اور میں جب تک یہاں پر ہوں ہر روز پوچھوں گا کل 500 صلوات پڑھی کہ نہیں پڑھی. میرے جانے کے بعد آپ لوگ ایک دوسرے سے پوچھیے گا وہ صلوات کا جو وعدہ دیا تھا اس پہ عمل کیا کہ نہیں. اب جو وعدہ کرتا ہے کہ 40 دن تک ہر روز 500 صلوات پڑھے گا اور امام زمانہ کو ہدیہ کرے گا, وہ ہاتھ بلند کر کے وعدہ دے تاکہ مجھے پکا اندازہ ہو جائے. صلوات تو بڑوں نے پڑھی تھی, ہاتھ 2-4 نے اٹھائے, کیا بات ہے وہ صلوات. ہاں بھائی کیا ہوتا ہے, ہاں کو ابھی نہیں, پہلے دیکھیے نا, کوشش تو کر سکتے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن کیا بات ہے صلوات تو بہت سارے نے پڑھی, ہاتھ صرف 6-7 لوگوں نے اٹھایا. اس کی کیا وجہ ہے؟
میں تھوڑی کہہ رہا مجھے 500 یورو دینا، میں کہہ رہا امام زمانہ کو 500 صلوات دینا. میں ابھی گنتا ہوں کتنے مومن ہیں. ایک میں گن رہا ہوں بھائی کہ بھائی رینیون کے ایکسچینج جماعت ہے نا کہ مومنین کتنے عاشق امام زمانہ ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 بس 30 مومنین نے ہاتھ اٹھایا. کتنی افسوس کی بات ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ مولانا کو 500 یورو دو، میں نے کہا مولانا کو نہیں، امام زمانہ کو 500 صلوات ہدیہ دو اور اس کا فائدہ بھی آپ کو. مگر صرف 30 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے. ایک سوال ہے، صلوات پڑھی بآواز بلند. ان 40 دنوں میں اب میرے کچھ سوالات کا جواب پھر مسائل. محبت کا میں نے ٹیسٹ لیا، یہ محبت کا ٹیسٹ تھا کہ بھائی امام کے لیے ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں تھے، کل جان کہاں دیں گے؟ تو آج کے بعد یہ نہ کہیے گا کہ مولا ہم آپ پہ جان دیں گے کیونکہ آپ آج 500 صلوات پڑھنے کو تیار نہیں. کبھی میں نے کہا کسی مولوی نے آپ کے ساتھ ایسا حشر نہیں کیا ہوگا جو میں آج کر رہا ہوں. لیکن کب تک ایسے رہیں گے کہ کچھ سنا اور چھوڑ دیا؟ عمل تو کریں. کب عمل زندگی میں آئے گا؟ بھائی 40 دنوں میں آپ چائے پیئیں گے نہیں پیئیں گے؟ چائے کے جو نشے ہی ہیں چائے پیئیں گے. 40 دنوں میں کھانا کھائیں گے، ہر کھانے پہ کم سے کم 10-15 منٹ لگے گا، کھانا بھی کھائیں گے. 40 دنوں میں ڈرامہ دیکھیں گے، خبریں دیکھیں گے، بیگم سے گپے لگائیں گے، دوستوں سے گپے، یہ سارے کام کریں گے. اگر کرکٹ میچ ہو گیا وہ دیکھیں گے، اگر فٹ بال میچ ہو گیا وہ دیکھیں گے. یعنی ان 40 دنوں میں جو آگے آنے والے ان تمام چیزوں کا ٹائم ہے، مگر آدھا گھنٹہ امام زمانہ یوسف زہرا کا ٹائم نہیں ہے نا. افسوس. امام کی مظلومیت دیکھیے. اچھا اگر میں سنیوں میں پڑھ رہا ہوتا، وہابیوں میں پڑھ رہا ہوتا، عیسائیوں میں پڑھ رہا ہوتا اور 30 لوگ ہاتھ اٹھاتے تو مجھے افسوس نہ ہوتا. میں کہتا یہ تو ان کو معرفت ہی نہیں ہے. آپ وہ ہیں جو بچپن سے یا مہدی کہتے کہتے بڑے ہوئے ہیں، 30 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. افسوس کی بات ہے. دیگر ممالک میں کم سے کم 300 لوگ تو ہاتھ اٹھا ہی لیتے ہیں، یہاں 30 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. اور بڑی افسوس ہوئی. افسوس مجھے ہوا کہ مومنین میں وہ چیز نظر نہیں آئی جو ہونی چاہیے تھی. لیکن خدا را کوشش کرے، جس نے وعدہ نہیں بھی دیا وہ کوشش کرے ہر روز 500 صلوات پڑھے کسے یوسف زہرا. اس کا فائدہ آپ کو ہوگا. یہ جو 500 صلوات پڑھیں گے اس کا امام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. امام کو آپ کے صلوات کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن ذرا یہ تو سوچئے، ایک مثال دوں. بھئی آپ کا بیٹا ہو اور آپ اسے ہر چیز دیں، اس کے بچپنے میں ہر خرچہ کریں، بڑے ہونے کے بعد اس کی پڑھائی کا ہر خرچہ کریں، اس کے شادی کے تمام اخراجات آپ دیں، اس کو گھر بھی لے کے دیں، آپ اس کے لیے ہر کام کریں. اور آپ کم سے کم اتنا ایکسپیکٹ کریں کہ بھائی دن میں 1 مرتبہ مجھے فون کر کے ہی سلام کر دے. اور آپ کا بیٹا ہفتہ گزر جائے، مہینہ گزر جائے، آپ ہی کے شہر میں رہتا ہو، آپ کو یاد نہ کرے، تو آپ کو خوشی ہوگی یا دکھ ہوگا؟ دکھ ہوگا نا. بھائی ہمیں اگر مجھے بیٹا ملا امام زمانہ کا صدقہ، اگر آپ کو اولاد ملی امام زمانہ کا صدقہ، اگر کسی کو بیوی ملی تو امام زمانہ کا صدقہ، اگر کسی کو رزق ملا تو امام زمانہ کا صدقہ، یہ آنکھیں ملی تو امام زمانہ کا صدقہ، یہ کان ملے تو امام زمانہ کا صدقہ، پوری زندگی جو ہم سانس لے رہے ہیں امام زمانہ کا صدقہ. اور کتنی افسوس کی بات ہے، پوری زندگی میں امام سے لیتا رہا لیکن امام کو 40 دن تک تحفہ دینے کو تیار نہیں. کتنی افسوس کی بات ہے. خدا رہا آئیے چینج لے کر آئے اپنی زندگی میں. محبت یہ ہے. یہ وہ جو میں نے کہا نا 30، ابھی اگر میں نے جیسے کہا 30 کلومیٹر جاؤ، 30 کلومیٹر کھودو، 30 کلو سونا ہوگا. اس کام کے لیے سارے مومنین ماشاءاللہ لگ جائیں گے، 40 دن تک لگ جائیں گے. اور اگر یہ بات کل کسی نے پوچھا مولانا اس پہاڑ کا ایڈریس کدھر ہے بتائیے. مثال اگر واقعی ایسا کوئی پہاڑ ہو 30 کلومیٹر میں، 30 کلومیٹر کھودو، 30 کلو سونا، پورا آپ کی ایکسچینج جماعت چلی جائے گی ادھر. 30 کلو سونا ہے، آپ ڈیوائڈ بھی کریں پھر بھی سارے کھرب پتی ہو جائیں گے. اس کے لیے محنت کرنے کو تیار ہے کیونکہ اس کی ویلیو کا پتہ ہے. لیکن امام زمانہ کے لیے 40 دن صلوات پڑھنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ آپ کو ویلیو لیس چیز لگ رہی ہے. لیکن ویلیو لیس نہیں ہے. کیوں؟ بس یہ اور پھر مسائل. آپ نے قرآن میں پڑھا ہے حل